السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد زرار۔ منافقین مسلمان کو کمزور کرنے اور انہیں تقسیم کرنے کے لیے سازشیں کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے مسجد قباء کے قریب ایک اور مسجد اس بہانے سے تعمیر کی کہ جو معذور اور بزرگ مسلمان مسجد نبوی میں نہیں جا سکتے وہ اس مسجد میں نماز ادا کر لیں گے۔ مگر منافقین کی اصل غرض یہ تھی کہ انہیں ایسا مرکز مل جائے جسے وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کر سکیں۔ ابو عامر انصاری جو عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا، منافقین سے کہتا تھا کہ وہ منظم ہوں اور وہ کیسر روم سے ملاقات کر کے فوج کا دستہ لائے گا تاکہ مدینہ کو اسلام سے پاک کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک تشریف لے جانے لگے تو منافقین ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم نے بیماروں اور معذوروں کے لیے ایک مسجد تیار کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر ایک دفعہ نماز پڑھا دیں تو مسجد مقبول ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میں مہم پر جا رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو مالک رضی اللہ عنہ اور معین رضی اللہ عنہ بن عدی کو حکم دیا کہ اس مسجد کو آگ لگا دیں، کیونکہ منافقین کی اس مسجد کے بارے میں یہ آیت نازل ہو چکی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد زرار پھوٹ ڈالنے اور کفر کی غرض سے تیار کی اور اس غرض سے کہ جو لوگ پہلے سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہیں ان کو ایک کمین گاہ ہاتھ آئے اور وہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے صرف بلائی کے لحاظ سے ایسا کیا اور خدا گواہی دیتا ہے کہ جھوٹ کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس مسجد میں جا کر کھڑا نہ ہو۔ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ تو اس میں نماز پڑھے۔ وہاں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی محبوب ہے اور خدا صفائی پسند کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بدو مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ اتفاقاً اسے پیشاب کی حاجت ہوئی۔ وہ دیہاتی تھا، آداب مسجد سے ناآشنا تھا، لہٰذا وہ مسجد کو عام جگہ سمجھتے ہوئے وہیں پیشاب کرنے لگا۔ چاروں طرف سے صحابہ کرام دوڑے اور اسے ڈانٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ تم سختی کے لیے نہیں بلکہ نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اب اسے پیشاب کر لینے دو اور بعد میں پانی بہا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو نرم الفاظ میں سمجھایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے جس میں بندگی اور عبادت کی جگہ ہے، یہ پیشاب اور پخانہ کی جگہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم الفاظ بدو کے دل میں اتر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو سماجی، سیاسی، سفارتی اور عدالتی امور کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ ایک دن مسجد میں دو صحابی قرض کے سلسلے میں آپس میں بحث کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا موقف سن کر تنازع حل کرا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن 30 مسلمانوں کا لشکر بنو حنیفہ کے ایک شخص سمانہ کو گرفتار کر کے لے آیا اور اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ تیسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہا کر دیا۔ سمانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ 3 آدمی آئے۔ ان میں سے ایک نے مجلس میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ 3 آدمی آئے۔ ان میں سے ایک نے مسجد میں تھوڑی سی جگہ خالی پائی وہیں بیٹھ گیا۔ دوسرے کو درمیان میں خالی جگہ نظر نہ آئی تو وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ تیسرا پسند کی جگہ خالی نہ پا کر واپس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے بارے میں فرمایا، ان میں سے ایک نے اللہ کی پناہ لی، اللہ نے بھی اس کو پناہ دی۔ ایک نے حیا کی، اللہ نے بھی اس کی حیا کی۔ ایک نے اللہ سے منہ پھیرا، اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ ایک روز صحابہ نے مسجد میں 2 حلقے بنا لیے، ایک حلقہ قرآن خوانی اور ذکر و دعا میں اور دوسرا حلقہ تعلیم و
تعلیم و تعلم میں مشغول ہو گیا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا دونوں حلقے اچھے ہیں اور عمل خبر میں مشغول ہیں، لیکن دوسرا پہلے سے افضل ہے، خود بھی علم سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو معلم بنا کر مبعوث کیا ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حلقے میں بیٹھ گئے۔ مسجد میں تعلیم۔ قرآن پاک میں تعلیم کے بارے میں آیات موجود ہیں۔ ایک آیت میں ارشاد ہوا، بے شک خدا نے ایمان والوں پر مہربانی کی جب اس نے ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ فاش گمراہی میں تھے۔ بیت العقبہ ثانی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو معلم بنا کر مدینہ روانہ کیا تاکہ وہ 9 مسلموں کو قرآن مجید کی تعلیم دے اور انہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ کر سکے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن العاص رضی اللہ عنہ کو تعلیم کے لیے نامزد کیا۔ وہ خوشنویس تھے اور مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے تھے۔ ان کو معلم حکمت کا منصب دیا گیا تھا۔ جنگ بدر میں 70 مشرکین گرفتار ہوئے۔ ان میں سے جو مالدار نہ تھے وہ تاوان ادا نہیں کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائی کے لیے یہ شرط لگائی کہ وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ مسجد نبوی کا ایک احاطہ تعلیم اور قیام کے لیے مختص کیا گیا تھا، جسے صفا کہتے ہیں۔ اس اقامتی درسگاہ میں فقہ کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، قرآن کی صورتیں زبانی یاد کروائی جاتی تھیں، فن تجوید سکھایا جاتا تھا۔ اس دینی مدرسے کی نگرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ قیام کرنے والے طلبہ کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ طلبہ فارغ اوقات میں روزگار میں بھی مصروف رہتے تھے۔ مدینہ کے رہنے والے بھی مسجد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ مقامی طلبہ کے علاوہ دور دراز کے قبائل سے بھی طلبہ تعلیم کے لیے آتے اور اپنے نصاب مکمل کر کے وطن واپس چلے جاتے۔ مدینہ میں صفا واحد درسگاہ نہ تھی۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کم از کم 9 مسجدیں تھیں جہاں دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان مساجد میں جا کر مدرسے کی نگرانی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی صادر کیا تھا کہ لوگ اپنے پڑھے لکھے ہمسایوں سے تعلیم حاصل کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منصب دینے اور مسجد کا امام مقرر کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیتے کہ وہ قرآن و سنت کا ماہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی دلچسپی کی بنا پر خواندگی میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ قرآن پاک میں یہ حکم نازل ہوا کہ تجارتی معاملہ جس میں رقم ادھار ہو تحریری طور پر انجام پائے اور ایسی دستاویز پر 2 اشخاص کی گواہی لی جایا کرے تاکہ معاملات صاف اور شفاف ہوں اور ان میں سے کسی قسم کا شک پیدا نہ ہو۔ ہجرت کے بعد خواندگی کی بنا پر ہی سیاسی معاہدات، سرکاری خط و کتابت، فوجی مہم پر لکھنے والے رضاکاروں کی فہرستیں اور مردم شماری کا ریکارڈ رکھنا ممکن ہو سکا۔ تاریخ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 کے قریب خطوط محفوظ رکھے ہیں۔ بعض حدیثوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش خطی پر بڑی توجہ فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کو معاوضہ وصول کرنے سے منع فرمایا تھا۔ عبادہ رضی اللہ عنہ بن صامت سے روایت ہے کہ وہ درسگاہ صفا میں قرآن اور فن تحریر کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے انہیں ایک کمان نذر کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسے قبول کرنے سے روک دیا۔ اسلامی ریاست کے حکمران کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مترجمین کی ضرورت ہوتی تھی جو غیر زبانیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ بن ثابت کو حکم دیا کہ وہ عبرانی خط لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیں۔ وہ فارسی، حبشی اور رومی زبانیں جانتے تھے۔
نصاب میں قرآن و سنت کے علاوہ نشانہ بازی، پیراکی، ریاضی، تقسیم ترکہ، مبادی طلب، علم حیت، علم انساب اور علم تجوید کے مضامین بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ استاد کی عزت کی جائے اور علم بغیر عمل کے بے سود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم کے لیے ہفتے میں ایک دن الگ مقرر فرما رکھا تھا۔ ایک روایت کے مطابق شفا بنت عبداللہ العدویہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو لکھنے پڑھنے کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ وہ دوسروں کو تعلیم دیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے گورنر عمر بن حزم کے نام جو طویل ہدایت نامہ جاری کیا وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس میں تحریر ہے کہ قرآن، حدیث، فقہ، علوم اسلامیہ کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ اس ہدایت نامہ میں یہ قابل توجہ جملہ بھی درج ہے: لوگوں کو اس بات کی نرمی سے ترغیب دو کہ وہ دینیات کی تعلیم حاصل کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبہ یمن میں مدارس کا دورہ کرنے کے لیے ایک ناظم مقرر فرمایا۔ قرآن پاک میں اندھی تقلید کو پسند نہیں کیا گیا اور ہر شخص کو اپنے طور پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کسی رسم و رواج کی پیروی اور محض آبائی اور موروثی ہونے کی بنا پر پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ احادیث میں علماء کی بڑی تعریف کی گئی ہے اور انہیں انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ بعض سیرت نگاروں کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین جانا پڑے، کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ صدقات اور زکوٰۃ کی تعلیم کے لیے مسجد میں ہی بیت المال قائم کیا گیا۔ اس کے نگران حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ جب بیت المال کے لیے نقد رقم کے ساتھ اونٹ، بھیڑیں، بکریاں، کھجوریں اور دوسرے اجناس وصول ہونے لگے تو آمدنی و اخراجات کا حساب کتاب رکھنے کے لیے کلرکوں کا تقرر کیا گیا۔ نیز مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے چرواہے رکھے گئے۔ مسجد اور بچوں کا تعلق ہمیشہ سے رہا ہے۔ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو مسجد میں لاتے رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے۔ اسی اثنا میں حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ آئے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی اور وہ چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرتے محبت سے ممبر سے نیچے تشریف لائے اور ان دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا دیا۔ پھر فرمایا: اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے لیے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ جب میں نے ان دونوں بچوں کو چلتے اور لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو میں صبر نہیں کر سکا، یہاں تک کہ مجھے اپنی بات ختم کرنا پڑی اور ان دونوں کو اٹھا لیا۔ دوران نماز بچوں کی موجودگی کے حوالے سے یہ روایت خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ظہر یا عصر میں سے کسی نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن یا حسین کو اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے کر کے بٹھا دیا اور نماز کے لیے تکبیر کہہ کر نماز شروع کی۔ پھر جب سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے دوران سجدے کو طویل کیا۔ میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے۔
یہ دیکھ کر میں واپس سجدے میں چلا گیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کے دوران سجدہ اتنا طویل کیا، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ کوئی معاملہ درپیش ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کوئی بات نہ تھی، لیکن میرا بیٹا میرے کندھے پر سوار تھا اور مجھے یہ بات ناپسند لگی کہ میں اس کے لیے عجلت کروں یہاں تک کہ وہ اپنی کھیلنے کی ضرورت پوری کر لے۔